اس وقت ہمارا ملک ایک سنگین ترین سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، اور ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت رہے گی یا نہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت آ رہی ہے، روزانہ اپوزیشن کی طرف سے تب سے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں یہ حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے، یا یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، لیکن اس کے بعد اچانک چند ماہ قبل سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ملاقاتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پرویز الہی سے ملتے ہیں، آصف زرداری صاحب پرویز الہی صاحب سے ملتے ہیں، اس طرح اور بہت بڑے بڑے ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے وفود سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، قیادتیں آپس میں مل بیٹھ کے پھر یہ کہتی ہیں کہ ہم مشترکہ لائے عمل اختیار کریں۔ اس میں لانگ مارچ کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجلت میں جو نظر آتی ہے وہ نون لیگ ہوتی ہے، لیکن اس جہاں تک تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور دوسری پارٹیاں اس میں ایک مختلف ان کا سٹانس ہوتا ہے۔ پہلے یہ ملتی ہیں آپس میں اور ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، پھر اس ڈیسیژن میں پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے، پھر جو عمران خان اور ان کی ٹیم، ان کے مشیران، ان کے پروپیگنڈا شروع ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب سندھ سے لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہیں اور اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے حوالے سے ان میں تضاد تھا، لیکن بعد میں یہ اچانک یہ تبدیلی آئی کہ اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کے بعد حکومت اور ان کے ترجمانوں نے یہ کہا کہ یہ مطلوبہ تعداد لا ہی نہیں سکیں گے، یعنی اتنے ارکان نہیں لا سکیں گے۔ پھر اچانک ایک دن ایک بڑی خبر آتی ہے کہ جب علیم خان، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ ارکان اسمبلی کی ایک بڑی تعداد کو لے کے جہانگیر ترین کے لاہور والے گھر میں شو آف اسٹرینتھ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ظاہر تو نہیں ہوتے دیتے، لیکن ان میں ایک بخلاہٹ نظر آتی ہے۔ اس بارے میں مختلف بیان بازی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ارکان اسمبلی کو بڑی رقوم دے کے خریدا گیا، ان کو بڑی رقوم دے کے ساتھ میں لایا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے اور دوسرے لوگوں نے پیسے کی بوریاں کھولی ہوئی ہیں۔ کوئی کہ حکومتی سطح پر پرائم منسٹر کے علاوہ دوسرے ان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ 23 کروڑ، کوئی کہتا ہے 27 کروڑ دے کے کسی کو خریدا گیا، لیکن اسلام آباد میں موجود میری ایک مصدقہ اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا شور اس وقت برپا ہوتا ہے جب اسلام آباد میں موجود سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ارکان کی موجودگی کی خبر آتی ہے۔ اس کو پہلے اس کو ڈنایا کیا جاتا ہے، لیکن ایک دن ان کی ویڈیو جاری کر دی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو جبراً وہاں رکھا گیا ہے، یا پیسے دے کے رکھا گیا ہے، یا یہ ساری افواہیں ہیں، لیکن ان کی جب ویڈیو آتی ہے سامنے، وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ پی رہے ہوتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اٹس مین کہ ان کی اپنی مرضی سے وہاں موجود ہوتے ہیں، جس کے بعد اصل جو بکھلاہٹ ہے اس کی شکار نظر اس وقت حکومت آتی ہے، اور اس کے مشیران کے بیانات سے اگرچہ وہ پرسکون ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیانات سے یہ بکھلاہٹ واضح دکھائی دیتی ہے، اور اسی بکھلاہٹ کے نتیجے میں وہ پارلیمنٹ لاجز پہ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر سندھ ہاؤس پہ سندھ ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہیں، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین اور پولیس کے ساتھ تھے، اور لیکن اندر ان کو ان کے ارکان نہیں ملے، ان کو پہلے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب میں یہاں اس پوائنٹ پہ پھر دوبارہ آؤں گا کہ یہ کہا گیا کہ جی بھاری رقوم دے کے، کروڑوں روپے دے کے، اربوں روپے دے کے خریدا گیا، لیکن اسلام آباد میں موجود میرے ایک مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ارکان اسمبلی کو پیسے نہیں دیے گئے، بلکہ جو مسلم لیگ کاف کی قیادت سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، آصف زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سب کی ملاقاتوں میں انہوں نے اگلے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کی ہے، اور وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ کاف لیگ نے کہا کہ جی ہمیں 35 سیٹیں دے دی جائیں، جے یو آئی نے 5 سیٹیں مانگی ہیں، پیپلز پارٹی نے کہا جی ہاں 15 سیٹیں ہمیں دی جائیں۔ اس طرح وہ جو چلیں، اگر ان کا یہ اس طرح بات نہیں ہوتی، اگر وہ کاف لیگ کو 20 سے 25 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں، باقیوں کو بھی اس سے کم ملتی ہیں، پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں طریقہ عدم اعتماد کی طرف، کہ اس کے لیے 172 ووٹ درکار ہیں، کہ 172 ارکان کی وہ اسٹرینتھ دکھانی ہوگی۔ میرے مصدقہ ذرائع کے مطابق آج کی ڈیٹ میں اس وقت تک اپوزیشن کو 192 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت نے دونوں نے اپنے کارڈ تو کھیل لیے اور پتے وہ سامنے لے آئے، سب کو پتا ہے کس کے ہاتھ میں کیا کون سے کارڈز ہیں۔ تو اب گیم رول اور چینج ہو گئے ہیں۔ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک بڑی خون ریزی کا خدشہ ہے، کیونکہ 27 مارچ کو غالباً اسی دوران عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش ہوگی۔ جو حکومتی جماعت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم 10 لاکھ لوگ وہاں اکٹھے کریں گے۔ اسی طرح اپوزیشن نے 25 مارچ کو وہاں اپنے اراکین بلانے کی دعوت دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 10 لاکھ ادھر سے نہ آئیں، اپوزیشن کے لاکھوں افراد ادھر سے نہ آئیں، ایک ہی ملیٹنٹ کافی ہوتا ہے۔ اگر 20-25 ہزار ایک طرح سے ہوئے یا 10 ہزار ایک طرح سے ہوئے، 10 ہزار ایک طرح سے ہوئے، اور وہ دونوں طرف دھرنا دے کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے وینیو بھی وہ ڈیسائیڈ کیا ہے جہاں سے گزر کے ارکان اسمبلی نے ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ تو اس دوران جو ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو وہاں تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال 1977 جیسی ہی ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے عدالت عالیہ سے رجوع کیا گیا، اور جنہوں نے جلسے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن ساتھ ہی انتظامیہ کو یہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مینٹین کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں۔ اور وہاں اس رولنگ کے بعد یہ کیس یہاں ختم ہو گیا۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری مینجمنٹ پہ آ جاتی ہے۔ میں آؤں گا یہاں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس آئین کے جو سیکشن ہے 245 کے تحت یہ ان کے پاس اختیارات ہیں کہ جب چاہیں یہ فوج کو بلا سکتے ہیں۔ میری ایک بات یہ بھی اطلاعات ہے کہ اس سے پہلے بھی وہاں فوج کو بلایا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں اطراف میں 2 مخالف قوتیں بیٹھی ہوئیں اور ووٹر اندر سے گزر کے کوئی نہیں جائے گا تو جیسے میں نے پہلے کہا خون ریزی ہوگی، لیکن اگر وہاں سارا کچھ پہلے یا بعد میں یا اس وقت فوج سنبھال لیتی ہے یا کسی کو وہاں داخل ہونے دیتی تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوا تو جہاں تک میرے ذرائع نے کہا ہے کہ وہاں باریک اکثریت سے ووٹ پڑیں گے، غالباً 190 کی انہوں نے جب تعداد ابھی کہا ہے تو وہ ووٹ پڑیں گے، اور ان ووٹوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ریزائن کریں گے یا اس کے بعد ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آئے گی۔ اس کے بعد دوسرا بڑا یہ جو ان کے مارکا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں رہتی تو دوسرا بڑا جو ان کا مورچہ ہے وہ پنجاب ہے، جس کو وہ پاور سمجھتے ہیں۔
تو یہاں بھی جو چیف منسٹر ہے عثمان بزدار ہے، یا تو وہ خود ریزائن دیں گے یا یہاں بھی فوری طور پہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی اسپیکر اور سی ایم کے خلاف۔ اس طرح مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ختم ہونے کے فوری بعد پنجاب میں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلے الیکشن کی تیاریاں ہوں گی۔ الیکشن رولز میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، خارجہ پالیسی کی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے 5 نکات ہیں جن میں یہ ترامیم کر کے یہ اگلے الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ اگرچہ اب تک کے سارے اشارے، یہ سارے شاید یہی بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت 1-1.5 ماہ کی مہمان ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی پاکستان یا کسی بھی ملک میں اور خاص طور پر پاکستان میں کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آہنی ہاتھ جن کے سروں پہ ہو وہی قائم رہتے ہیں، اور اس طرح کا اگر کوئی بڑا معجزہ ہو گیا تو شاید عمران خان سروائیو کرے، ادروائز وہ نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔